بعض اوقات بندہ جسماً حاضر ہوتا ہے ذہناً غیر حاضر ہوتا ہے۔ جسماً حاضر کا معنی موجود ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے، ذہناً غیر حاضر کا معنی سوچتا کچھ اور ہے۔ استاد جی سبق پڑھا رہے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ شام کو میں نے والی بال کھیلنا ہے تو میں یوں کر کے ماروں گا، نہیں کل میں چھکا نہیں لگا سکا تھا، آج میں نے کرکٹ میں چھکا لگانا ہے یا 2 چوکے 1 اوور میں پورے کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ پڑھائی میں سوچ رہے ہیں نا، یہ کام خراب کر رہے ہیں۔ کھیل کے وقت کھیل کی بات کریں، کھیلیں کودیں، آپ کو منع نہیں ہے، عصر میں تو آپ کو کھیلنے کا وقت ملتا ہے، ٹکا کے بندہ اپنے کھیل بازی کرے، لیکن پڑھائی میں کھیل کو نہ لا، پڑھائی میں کھیل نہیں آنا چاہیے۔ پھر ایسے کریں جیسے کرنے کا حق کو پھر بندے کو یاد ہوتا ہے۔ جو عصر کو نہیں کھیلتا، ہمارے حضرات کہتے ہیں وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو کھیلنا چاہیے۔ حالانکہ میں اپنے پورے 8 سالہ تعلیم میں اگر عصر میں کھیلا ہوں تو وہ 1 مہینہ بنتا ہے پورے 8 سال میں کبھی عصر کو نہیں کھیلا۔ پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں بندہ اندھا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، اللہ جانے، لیکن کھیلنا چاہیے۔ میں کھیلنے کی ویسے تائید کرتا ہوں، تو پڑھائی میں یہ کام نہ کریں۔ نمبر 2، جس کتاب کو پڑھیں اس پر ڈر نہ رکھیں۔ ڈر 2 قسم کا ہے، ایک ڈر ہے اگلے کے تقوی، طہارت، روب، للہیت، علمیت کا، اپنی جگہ اس کا احترام استاد کا، بڑے کا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک ڈر یہ ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے مجھ سے پوچھے گا ہائے کیسے سناؤں گا، یہ ڈر نہ رکھیں۔ استاد پوچھے تو فوراً سنا دیں، نیت یہ نہ ہو میں گستاخی کر رہا ہوں، نیت یہ ہو کہ اپنے بڑے سے شاباشی لے رہا ہوں، یہ بھی تو کبھی نیت ہوتی ہے نا۔ میں اس دن اپنے تخصص کے طلباء کو اصول خطابت لکھوا رہا تھا، تو ان میں ایک اصل میں نے لکھوایا کہ آپ جب کہیں بیٹھے اور آپ کے اساتذہ آپ کو کہیں اٹھو کسی عنوان پر مجھے بیان سناؤ، تو وہاں یہ ڈر نہ رکھو کہ استاد کی گستاخی ہوگی، اگر یہ رکھو گے پھر تقریر نہیں کر سکو گے، بلکہ یہ رکھو کہ آج میں نے استاد سے شاباشی لینی ہے۔ ڈر ختم ہو جاتے ہیں مولوی حمزہ۔ تو بھائی آپ بھی سبق ایسے یاد کریں کہ کوئی استاد آپ کو بلائے ہاں تو آپ ایسے سنائیں جیسے سنانے کا حق ہو۔ میں اپنی نحو میر کی بات سناؤں آپ کو۔ میرے نحو میر والے سال میں ہمارے استاد جی نے اپنے استاذ کو بلایا کہ آپ آئیں میری کلاس کا نحو میر کا امتحان لیں۔ وہ بزرگ تشریف لائے، پوچھتے پوچھتے مجھے اپنے نمبر کا یاد، جب میرے اوپر باری آئی نا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ جملہ انشائیہ دے کتنے قسمہ ہیں، یہ مجھ سے سوال ہوا، جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مجھے یاد تھی، استاد جی سے پڑھا تھا، میں نے کہا استاد جی 10 ہیں، امر، نئی، استفہام، تمنی، ترجیح، وقوع، نداء، عرض، قسم، تعجب۔ استاد جی بوڑھے تھے، انہوں نے سمجھا اس نے 5 سنائی ہے، ولا سنا، پھر سناؤ، میں نے کہا امر، نئی، استفہام، تمنی، ترجیح، وقوع، نداء، عرض، قسم، تعجب۔ ہوتے ہیں 5 پڑھیں، ولا سنا، تو میں نے پھر سنا، میں نے کہا امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ شاباش پتر تے ستھرے پکین۔ یہ کیوں سنائی؟ مجھے اپنے پڑھائی پر اعتماد تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو پڑھا ہے وہ مجھے یاد۔ میرے اپنے بخاری والے سال کی بات ہے، ہم نے بخاری ثانی حضرت استاد محترم سے پڑھی، تو ان کے استاد جی باہر ملک سے تشریف لائے، غالباً جنوبی افریقہ میں تھے، تو انہوں نے اپنے استاد جی کو فرمایا کہ آؤ آج میری کلاس کا۔ جب وہ بیٹھے اور بخاری ثانی انہوں نے سامنے رکھی، ہمارے لڑکے کلاس، جو لڑکوں کی کلاس تھی وہ کانپ گئی کہ استاد کو زیادہ استاد پوچھے گا۔ میں نہیں ڈرا، میں اپنے استاد جی اور اس کے استاد جی کا احترام ضرور کرتا ہوں، وہ علم میں، تقوی، طہارت، للہیت میں، بزرگی میں بڑے ہیں، لیکن جو پوچھیں گے تو 2 گتوں کے اندر سے پوچھیں گے نا۔ بخاری ثانی سے کتاب المغازی سے لے کر وہاں تک کتاب الرد علی الجہمیہ، کتاب التوحید تک پوچھیں گے، تو یہ تو میں نے پڑھا ہے، اس پر تو مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہاں اس کتاب سے باہر پوچھیں گے پھر تو مجھے ڈر لگے گا کہ میں نے وہ پڑھا نہیں ہے، لیکن جو 2 گتوں کے اندر پڑھا ہے وہ میں پڑھ کے دکھاؤں گا، سنا کے، یہ مجھے یقین تھا۔ ہمارے استاد جی نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ میرے استاد جی ہیں، اٹھو شابش، کون سنائے گا؟ اب طلبہ میں کسی کا ہاتھ کھڑا ہو، میں نے ہاتھ کھڑا، میں سنا۔ تو ہمارے استاد جی کے جو استاد جی تھے ان کو عجیب فیل ہوا، انہوں نے کہا ہاتھ کھڑے ہو جائے، کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا بتاؤ گے؟ میں نے کہا استاد جی الحمدللہ، بفضل اللہ، بکرم اللہ، بعون اللہ، ضرور سناؤں گا، پوچھے آپ کیا پوچھنا۔ کہتے تو بڑا بول رہا ہے، میں نے کہا بول اس لیے رہا ہوں کہ اس 2 گتوں کے اندر سے اگر آپ نے پوچھا میں بتاؤں گا، اگر اس سے باہر پوچھا تو میں اس سوال کا مکلف ہی نہیں ہوں، میں پابندی نہیں ہوں جو آپ باہر کا پوچھیں گے، اس کے اندر سے پوچھیں، یہ میں پڑھ چکا ہوں، کوئی اور کتاب ہے وہ میں نے پڑھی نہیں ہے تو آپ اس کتاب کا مجھ سے کیسے پوچھیں گے؟ تکلیف مالا یطاق نہیں ہوتی، جو پڑھایا نہیں ہے وہ بندہ پوچھے کیسے؟ تو مجھے کہنے لگے جب حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے تو اس رات انہوں نے شعر گوئی کی تھی، اشعار میں کیا کہا تھا؟ اب بخاری ثانی کے امتحان سے بظاہر اس کا تعلق بنتا نہیں ہے، سوال علم حدیث کا پوچھو نا جو ہے، لیکن الحمدللہ میں استاد جی نے پڑھا تو مجھے یاد ہے،
میں نے کہا انہوں نے شعر پڑھا تھا، یا ویلتم من یا لیلتم من طولھا وعنائھا الا انھا من دارۃ الکفر نجتی، اور رات تو لمبی تو ہوتی جا رہی ہے، کب ختم ہوگی، کب صبح پھوٹے گی، لیکن یہ رات تو بہت اچھی رات ہے، تو ختم ہوگی، میرا حالت کفر کا زمانہ ختم ہوگا، حضور کی زیارت شروع ہوگی۔ میں نے کہا یہ پڑھا تو انہوں نے دوسرا سوال مجھ سے نہیں کیا۔ یہ کارگزاری سنانے کا مطلب ہے کہ اپنے اندر یہ جرت پیدا کرو۔